بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبیہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ یہ اس کتاب کی کتاب الجامع ہم پڑھ رہے ہیں، اور کتاب الجامع میں اخلاقیات کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اور یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی ہمارے لیے ہدایت اور کامیابی اور رہنمائی کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اسی کے ذریعے سے ہم ہدایت پا سکتے ہیں، اور اسی کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو درست بھی کر سکتے ہیں۔ تو جب تک ہم اس سے دور رہیں گے تو ہمارے پاس ہدایت بھی نہیں ہوگی، اور ہمارے پاس جو صحیح رہنمائی ہے وہ بھی نہیں ہوگی۔ تو ہر طرح سے، یعنی عقیدے کے حوالے سے ہو، یا اعمال کے حوالے سے ہو، یا اخلاق کے حوالے سے ہو، کسی بھی اعتبار سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اس کو اپنانا چاہیے۔ ہر مسلمان کو یہ بھرپور طریقے سے کوشش کرنی چاہیے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپناؤں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ہمیں فطری محبت ہے، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ کی تعلیمات کو اپنائیں۔ یہ ایک فطری سی بات ہے کہ جس سے بھی انسان محبت کرتا ہے، جتنی اس کی محبت ہوتی ہے اتنا پھر وہ اس کی بات مانتا ہے۔ تو اور یہ باتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، یہ تو ہماری زندگی میں یعنی عظمت والی ہیں، بڑی عظیم الشان ہیں۔ تو بہت ساری احادیث ہم نے اس باب کی پڑھ لی ہیں۔ ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، رواہ ترمذی وقال حسن۔ یہ بڑی عظیم الشان حدیث ہے، اور بڑی عظیم الشان اس میں تعلیم ہے، اور اس کے اپوزٹ ہم میں سے اکثریت اس کے اپوزٹ جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کسی شخص کے اسلام کی اس کی بیوٹی یا اس کی خوبصورتی اس میں ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے۔ جو چیزیں بے مقصد ہیں، یا جس سے اس کا تعلق نہیں، یا جن کا کوئی فائدہ نہیں، یا وہ آپ کو مقصد تک پہنچاتی نہیں ہیں، بے مقصد سی باتیں ہیں، تو آپ ان کو چھوڑ دیں۔ یہ بظاہر کتنے تھوڑے سے الفاظ ہیں، لیکن یہ آپ دیکھیں کہ بہت سارے مسلمان جنت اور جہنم کے بارے میں بے تکے سے سوال کرتے ہیں، اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، اسی طرح آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی طرح طرح کے سوالات کرتے رہتے ہیں، اور جو بالکل بے مقصد چیز ہے اس کے متعلق بھی سوال کرتے رہتے ہیں۔ یعنی ایسے عجیب مسلمان ہیں کہ اب دیکھیں کہ بھئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود قرآن مجید میں بھی اللہ نے کئی بار فرمایا کہ الرحمن علی العرش استویٰ، کہ رحمان عرش پر مستوی ہے۔ اب مسلمان ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ اچھا یہ بتاؤ جی وہ عرش بڑا ہے یا اللہ بڑا ہے؟ نعوذ باللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سے بڑا ہے، تو یہ بتاؤ کہ وہ بڑا کون ہے ان میں سے؟ پھر جی نعوذ باللہ کہ کہاں اللہ ہے جی، وہ کس کونے میں ہے، درمیان میں ہے، کہاں ہے؟ تو یہ سوال کرنے والے ہیں، یہ لا یعنی چیزیں، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا ہے، اللہ نے بتلا دیا ہے، کیا اس پر قناعت نہیں ہو سکتی؟ کیا اس پر اکتفا نہیں ہو سکتا کہ جو چیز یعنی آپ سے تعلق نہیں ہے، آپ کا مقصد نہیں ہے، چاہے اس کا تعلق عقیدے سے ہو یا عمل سے ہو، معاملات سے ہو، اخلاق سے ہو، جس چیز کا تعلق آپ سے نہیں ہے آپ اس کی گہرائی میں نہ جائیں، آپ اس کے متعلق یعنی اس میں بحث و تمہیز یا اس طرح کی باتیں نہ کریں۔ یعنی عجیب، یعنی بعض دفعہ چیزیں سننے میں آتی ہیں یا ملتی ہیں۔ ایک دوست ہے تو اس نے کہا جی میں آپ کو فلاں بندے کی ڈیٹیل بھیجوں گا، اس نے ایک لین دین کیا ہے، تو یہ مجھے بتانا کہ وہ جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ اچھا، میں نے کہا کہ وہ لین دین آپ سے متعلق ہے، آپ نے اس نے آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ نہیں۔ اچھا، میں نے کہا کہ اس نے آپ کو کہا ہے کہ میرے متعلق یہ پوچھو کہ یہ مسئلہ میرا ہے جی، میں نے لین دین کیا ہے، کسی عالم سے یہ مسئلہ مجھے پوچھ کر بتاؤ، یہ اس نے کہا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو میں نے کہا پھر کیوں پوچھ رہے ہو؟ بس ویسے ہی میں پوچھ رہا ہوں۔ اس کیا تعلق ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی زبردست بات کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء، کسی بھی شخص کے اسلام کی خوبصورتی
کی چیزوں میں سے ایک یہ چیز عظیم الشان ہے۔ کیا جی؟ ترکہ ما لا یعنی، کہ جو چیز بے مقصد ہے، اس کا تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ، اس کو چھوڑ دو، یعنی آپ سے اس کا کوئی لنک نہیں ہے، کوئی کنیکشن نہیں ہے، تو آپ اس کو چھوڑ دیں۔ تو یہ جو تعلیم ہے یہ ہر لحاظ سے، یعنی عقیدے کے اعتبار سے بھی ہے، اعمال کے اعتبار سے بھی ہے، اخلاق اور معاملات کے اعتبار سے بھی ہے، اور یہ بڑی عظیم الشان ہے۔ اس سے بندہ یعنی بہت ساری چیزوں سے، یعنی خرابیوں سے وہ بچا رہتا ہے، کیونکہ جب ان ایسی چیزوں میں پڑتا ہے تو بعض دفعہ اس کے نظریات خراب ہو سکتے ہیں، بعض دفعہ اس میں بد عملی آ سکتی ہے، یا بے عملی آ سکتی ہے، بد اخلاقی آ سکتی ہے، اور بھی کئی طرح کی خرابی۔ جب ہم لوگوں کے متعلق اس طرح کے سوال کرتے ہیں تو جب ہم کوئی کسی نتیجے پر نہیں پہنچتے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہم اس شخص سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہ ہمارا مسلمان بھائی ہوتا ہے، اس سے ہم اس طرح کے، وہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم بے مقصد چیزوں کی طرف گئے ہیں۔ تو جو بے مقصد چیزیں ہیں اس سے ہمیں دور رہنا چاہیے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اسی طرح یہ دوسری حدیث ہے جو حضرت مقدام بن مادی کرب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما ملا ابن آدم وعاء شرا من بطن اخرجہ الترمذی وحسنہ۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم جو برتن بھرتا ہے، بہت سارے برتن بھرتا ہے، یعنی جو برتن ہوتا ہے، جو پاٹ وغیرہ ہوتا ہے، تو جو سب سے بدترین برتن وہ بھرتا ہے اس کا نام پیٹ ہے، وہ پیٹ ہے۔ پیٹ بھی ایک برتن، رسول اللہ نے کہا کہ یہ ایک برتن کی طرح، پوٹ کی طرح ہے، کہ اس میں انسان کوئی نہ کوئی چیز ڈالتا ہے۔ تو کسی بھی جو باقی برتن ہم دیکھتے ہیں تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی چیز ڈالتے ہیں، بھرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بدترین برتن ہے، جو برا برتن ہے، وہ کیا ہے جی؟ وہ پیٹ ہے۔ اس پیٹ کی خاطر انسان حلال حرام کی تمیز چھوڑ دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ لوگ کس طرح ظلم کرتے ہیں، کسی کا حق مار لیتے ہیں، کسی کا مال غصب کر لیتے ہیں، کسی پر ڈاکہ ڈال لیتے ہیں، کسی کی چوری کر لیتے ہیں، کسی کے ساتھ خیانت کر دیتے ہیں، کسی کے ساتھ بددیانتی کر دیتے ہیں۔ وہ کیوں؟ تاکہ وہ پیٹ بھر لے گے۔ تو وہ پیٹ بھرنے کی خاطر یعنی ایسی چیزوں کے پیچھے لگا رہتا ہے، نہ اس کو بعض دفعہ نماز کی فکر ہوتی ہے، نہ زکوٰۃ کی فکر ہوتی ہے، بس مال جمع کرنے میں لگا ہوا ہے۔ نماز جاتی ہے تو چلی جائے، زکوٰۃ نہیں ادا ہوتی ہے تو نہ ہو، رمضان کے روزے اس کا کوئی حق ادا نہیں ہوتا ہے تو نہ ہو، حج نہیں ہوتا ہے تو خیر ہے، اس کو زندگی میں کبھی بوڑھے ہو کر لیں گے۔ تو اس طرح کی وہ چیزیں یعنی وہ کس کے لیے کرتا رہتا ہے؟ اپنے پیٹ کی خاطر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان جن برتنوں کو بھرتا ہے ان میں سے جو بدترین، شرن کا لفظ ہے، شرن یعنی وعاء شرن، وعاء برتن کو کہتے ہیں، اور شرن بدتر، برا۔ تو جو برا برتن ہے وہ کیا ہے؟ وہ من بطن ہی، وہ اس کا پیٹ ہے۔ تو اس سے کیا ہمیں درس کیا ملتا ہے؟ یہ درس کیا تعلیم، اصل مقصد کیا ہے کہ اس پیٹ کی خاطر کبھی بھی حرام اس کے اندر نہ ڈالیں، کبھی بھی کسی دوسرے کا حق اس میں نہ ڈالیں، کبھی بھی اپنے رشتہ داروں کے، اپنے عزیزوں کے حقوق غصب نہ کر کے اس کے اندر نہ ڈالیں، کبھی چوری کر کے، کبھی ڈاکے مار کے، کبھی خیانتیں کر کے، اس طرح کر کے یہ اپنے پیٹ کو نہ بھرا جائے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ وضاحت کی، پھر آگے مزید بتلایا کہ انسان کو تو دراصل اپنے جو پشت ہے، پیٹھ ہے، کمر ہے، بیک ہے، اس کو کھڑا کرنے کے لیے 1 2 3 لقمے ضرورت ہے، چند لقمے، بس گنے چنے 1 2 3، نبی نے 3 لقموں تک بات کی ہے کہ 3 لقمے انسان یعنی 2 3 لقمے ہی کھا لے تو وہ زندہ رہ سکتا ہے، مرتا نہیں ہے۔ تو یہ نبی نے کہا کہ انسان کی اصل ضرورت تو اتنی کچھ ہی ہے۔ پھر نبی نے کہا کہ اگر کوئی بہت زیادہ بھی کھانے والا ہے، بہت زیادہ، جو بہت زیادہ کھاتا ہے، تو خیر نبی علیہ السلام نے تو اپنے حساب سے کہا ہے نا، کہا کہ جو بہت زیادہ کھاتا ہے وہ بھی ایک حصہ کھانا کھاتا ہے، ایک حصہ پانی کے لیے رکھتا ہے، اور ایک حصہ سانس کے لیے یا ہوا کے لیے رکھتا ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تقسیم اس طرح بتلائی اسی حدیث میں۔ تو اب دیکھیں کہ یعنی انسان کھاتا کتنا ہے، یعنی جو اندر انسان کا سٹوما ہے یا سٹومک، وہ کیا یعنی اوجری ہے جس میں جاتی ہے چیز، وہ بالکل چھوٹی سی ہے، اس میں انسان کتنا کچھ کھا سکتا ہے، تو تھوڑا بہت کھاتا ہے۔ تو اس کی خاطر ہم لوگوں کے حقوق غصب کریں، اپنی بہنوں کے، بیٹیوں کے، رشتہ داروں کے، بھائیوں کے، اور عام لوگوں پر ڈاکے ڈالیں، بھائی ان کی چوریاں کریں، خیانتیں کریں، کس کام کے لیے؟ جو چھوٹا سا پیٹ ہے۔ تو یہ بہت برا برتن ہے جس کو انسان بھرتا ہے، اور بھرتا پھر بھی نہیں ہے، یہ فل کبھی نہیں ہوتا۔ یہ انسان یعنی ایسا عجیب یہ پیٹ ہے
کہ نبی سے نے کہا کہ اس کو مٹی یعنی جو ہے نا وہ بھر سکتی ہے، اس کے علاوہ آپ اس کو سونے کی وادیاں دے دینا، بھرتا پھر بھی نہیں ہے۔ یعنی آپ اس کو جو مرضی دے دیں، یہ جب تک زندہ ہے تب تک یہ آپ سے اور مطالبہ کرتا رہے گا، اور مطالبہ کرتا رہے گا، حتیٰ کہ جب آپ یعنی مٹی میں چلے جائیں تو پھر مٹی کے ساتھ یہ بھر جائے گا۔ اس کے علاوہ دنیا میں اس کا بھرا ہو جانا یہ جو انسان کی حیثیت سے ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ تو مومن آدمی وہ عام انسان نہیں ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ اس کو چاہیے کہ میں نے اس کو بھرنا نہیں ہے، نہ ہی اس نے بھرا جانا ہے، نہ ہی اس نے فل ہونا ہے، اور نہ ہی میں نے اس کو بھرنا ہے۔ صرف حلال کے ساتھ میں نے حلال کے لقمے اس میں ڈالنے ہیں۔ اگر کوئی حلال کا لقمہ نہیں ملتا ہے تو میں صبر کروں گا، میں چوری نہیں کروں گا، میں ڈاکے نہیں ڈالوں گا، میں لوگوں کا مال ہڑپ نہیں کروں گا، میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس کام سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات عالیہ ہیں۔ اسی طرح یہ حدیث، اگلی حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل بنی آدم خطاء، کہ آدم علیہ السلام کی ساری اولاد خطا کار ہے، یعنی غلطی کرنے والی ہے۔ تو غلطیاں ہر انسان ہم بھی کرتے ہیں، سارے انسان ہونے کے اعتبار سے ہر انسان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ سورہ شمس میں کوئی 10 قسمیں اٹھا کر نا، کوئی 10 یا 11 قسمیں اکٹھی، والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا، یہ ساری قسمیں ہیں۔ ان ساری قسموں کو اٹھانے کے بعد پھر فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے ہر انسان کے دل میں فجور ڈالا ہوا ہے، ہم نے ہر انسان کے دل میں تقویٰ رکھا ہوا ہے۔ یعنی دونوں چیزیں ہیں بیک وقت، ہر انسان جو بھی انسان ہے، چاہے مسلمان ہے یا نہیں ہے، ہر انسان میں آپ خیر بھی دیکھیں گے، شر بھی دیکھیں گے، لیکن جو مومن ہوتا ہے اس میں خیر کا پہلو زیادہ ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ اس سے جب بھی کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے فوراً اس سے رجوع کرتا ہے، فوراً وہ اللہ تعالیٰ کی طرف آتا ہے۔ لیکن جو عام انسان ہے اس میں آپ دیکھیں کہ کوئی اچھی بات بھی ہے، بری بات بھی ہے، تو وہ جو اچھی بات ہے کیوں ہے؟ اللہ نے اس کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ بری بات ہے تو کیوں وہ رکھی ہے؟ کیوں رکھی ہے؟ امتحان کے لیے اللہ نے رکھی ہے کہ بندہ کیا کرے گا۔ میں نے دونوں چیزیں اس کو دے دی ہیں، دونوں چیزیں رکھ دی ہیں، اور دونوں کا راستے بھی متعین کر دی ہیں کہ یہ نیکی کا، اچھائی کا راستہ ہے، یہ جنت کو جا رہا ہے، اور یہ برائی کا راستہ ہے، یہ جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ تیرے پاس اختیار ہے، تو چاہے تو یہ رستہ اختیار کر لے، چاہے تو یہ رستہ اختیار کر۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے، اور انسان کے لیے بڑی آزمائش اور بڑا امتحان رکھا ہے، اور اس امتحان میں بہت سارے انسان فیل بھی ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انسانوں میں ان کو کامیاب بھی کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء، آدم علیہ السلام کی اولاد یعنی ہم انسان مراد ہیں، فرمایا کہ یہ خطا کار ہے۔ وخیر الخطائین التوابون، اور بہترین جو غلطی کرنے والے یا خطا کرنے والے ہیں، خطا عام طور پر بھول چوک کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے بعض دفعہ، یعنی جو ویسے یعنی اس کا ارادہ تو نہیں ہے لیکن ہو گئی ہے، تو بعض دفعہ جان بوجھ کر جو غلطی ہوتی ہے اس کے لیے بھی خطا کا لفظ ہے۔ تو جیسے قرآن مجید میں بھی ہے نا کہ وہ قتل خطا، کہ کسی سے کوئی قتل ہو جائے لیکن وہ خطا سے مارا اس نے کسی اور کو ہے، کوئی شکار وغیرہ کی ہے یا کہیں اور اس نے چیز تیر و کمان یا کوئی تیر وغیرہ یا فائر کیا، لیکن وہ کسی انسان کو لگ گیا خطا سے، تو اس کی وہ دیت کے حوالے سے۔ تو خطا کا مطلب یعنی جو جان بوجھ کر نہ ہو، لیکن بعض دفعہ انسان وہ جان بوجھ کر جو غلطیاں کرتا ہے اس کے لیے بھی خطا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ اس میں ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب جہنم میں جہنمیوں کو ڈالے گا تو کہا جائے گا کہ مما خطیئاتہم، کہ یہ ان کی غلطیوں کی وجہ سے، یعنی ان کی خطاؤں کی وجہ سے یہ ایسے ہوا ہے۔ تو خطا بعض دفعہ وہ جان بوجھ کر بھی ہوتی ہے، لیکن بعض دفعہ وہ انجانے میں۔ دونوں صورتوں میں چاہے وہ جان بوجھ کر غلطی ہو یا بھولے سے غلطی ہو جائے، تو اس میں جو سب سے بہترین لوگ ہیں وہ التوابون ہیں، توبہ کرنے والے۔ توبہ کا معنی کیا ہے؟ توبہ کا معنی یہ ہے کہ جو غلطی ہے، جو گناہ سے زد ہوا ہے، اس سے فوراً رک جائے، اس پر نادم بھی ہو، اس کو سٹاپ کر دے، اس سے رک جائے، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے، اور آئندہ یہ تہیہ کرے کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا آئندہ۔ پھر ہو جائے تو پھر وہ توبہ استغفار کر لے، لیکن اس وقت یہ پورا تہیہ کرے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کی اس باب کی یعنی آخری حدیث ہم پڑھتے ہیں
پھر اگلا باب شروع ہو جائے گا۔ یہ حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، پچھلی حدیث بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی تھی۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصمت حکم، لیکن وقلیل فاعلہ، اخرجہ البیہقی فی شعب بسند ضعیف وصححہ انہ موقوف من قول لقمان الحکیم۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ثابت نہیں ہے یہ حدیث، لیکن یہ موقوف یعنی صحابی تک یہ ثابت ہے، یہ صحابی کا قول ہے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ لقمان حکیم کا یہ قول ہے، تو یہ موقوف ثابت ہے۔ تو موقوف یعنی جو جس کی سند صحابی تک پہنچے، تو رسول اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یعنی رسول اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ موقوف ثابت ہے صحابی کا، اور اس طرح حضرت لقمان سے بھی یہ قول ثابت ہے، تو اس لیے انہوں نے اس باب میں اس کو بیان کیا ہے۔ لیکن یہ کام کی بات ہے، اور بڑے پتے کی بات ہے، اور بڑی حکمت کی بات ہے، اور بڑی ہی مفید بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ارشاد فرمایا، یہ ان کے مطابق یہ جو اس کتاب کی حدیث ہے، فرمایا الصمت حکم، خاموشی حکمت ہے، خاموش رہنا حکمت ہے۔ بعض دفعہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر وقت آدمی بولے، یعنی اس کا نقصان ہوتا ہے بعض دفعہ، یعنی اب بڑے لیول پر بھی آپ دیکھیں تو بعض دفعہ وہ خواہ مخواہ، یعنی پچھلے سالوں میں کئی دفعہ ہوا، کہیں بھی کوئی گڑبڑ ہوئی تو وہ ایک لوگ تھے، تنظیم تھے، وہ جناب علی کہتے ہیں جی ہم نے کیا ہے، بھائی کیا فائدہ ہے اس کا بھائی؟ یعنی ویسے بھی انسان کو یہ جو چیز دی گئی ہے کہ خاموش ہو، آپ ہو سکتا ہے کہ آپ کے بولنے سے نقصان ہو، تو بعض دفعہ گھروں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بچے کو بعض دفعہ چاہیے کہ والدین کے سامنے نہ بولے، خاموش رہے، کیونکہ اس میں بہتری ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ بے ادبی کر جائیں، ہو سکتا ہے کہ باپ آپ سے ناراض ہو جائے، آپ کی ماں آپ سے ناراض ہو جائے، تو ظاہر ہے کہ باپ کی رضامندی سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور باپ یا والدین کی ناراضگی سے اللہ ناراض ہوتا ہے، تو آپ خاموش رہیں۔ تو اسی طرح بہت سارے معاملات میں یعنی انسان خاموش رہے تو اس کے بڑے فائدے ہیں، لیکن اگر کسی جگہ ظلم ہو یا زیادتی ہو یا بولنا ضروری ہو اصلاح کے لیے، تو وہاں بولنا یہ ضروری ہے۔ اس کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ بندہ بالکل ہی چپ ہو جائے، ہاں، لیکن حکمت کے ساتھ جہاں اس کا فائدہ ہو، جہاں اس کی ضرورت ہو، اس وقت وہ بولے۔ عام بہت ساری جگہوں پر انسان کا خاموش رہنا ہی زیادہ مفید ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ خاموشی حکمت ہے، لیکن قلیل و قلیل فاعلہ، اس کے کرنے والے بہت تھوڑے ہیں، یعنی اس عمل پر کاربند رہنے والے یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابی رسول کا قول لیں، یا حضرت لقمان علیہ السلام کا ان کا قول لیں، دونوں صورتوں میں بات ان کی بڑی پتے کی ہے، بڑے کام کی ہے، کہ آپ نے فرمایا کہ یعنی خاموشی حکمت ہے، لیکن اس کو کرنے والے تھوڑے ہیں۔ تو ہم میں سے ہر ایک چل پھر کر دیکھیں اپنے آپ کو بھی، تو ہم بھی یعنی جگہ جگہ پر جہاں نہیں بھی بولنا ہوتا تو وہاں اپنا بولنے کو فرض سمجھتے ہیں۔ تو بہرحال یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کی یا صحابہ اکرام کی جو آپ نے تعلیمات دی ہیں، اس کے اندر ہمارے لیے خیر ہے، ہمارے عقیدے کے لحاظ سے بھی، ہمارے اخلاق کے لحاظ سے بھی، ہمارے اعمال کے لحاظ سے، ہمارے یعنی جو بڑے باقی معاملات ہوتے ہیں ان احوال سے بھی۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضا یہ جو کرتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائیں، تو ہمیں اپنانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین صحیح طور پر سمجھنے، سمجھانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔